مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر الحمدللہ سلسلہ روحانی علاج لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہر بار کی طرح ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ الکریم ان سے ہم اوراد و وظائف بھی حاصل کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں، ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیت کر لیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ یہ پروگرام مکمل دیکھیں گے، جو سیکھیں گے سمجھیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے، اور دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ کیا عرض کیا؟ میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، جب بھی بیماری، قرض داری، مقدمہ بازی، بے روزگاری، ان ایمپلائمنٹ یا کوئی سی بھی مصیبت آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگ جائے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، یا کوئی اور آزمائش ہو، نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، ان تمام چھوٹیاں بڑی پریشانیوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ کتنا پیارا سا یہ عمل ہے، بہت ساری آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، اس کی عادت بنا لیجئے، پڑھتے رہیے، اللہ پاک نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ اس مشکل سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نعیم ایکتا نگر گاندھی دھام سے، سلسلہ روحانی علاج میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ گاندھی دھام سے کال ہے، ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پیٹ میں درد کی ایک بڑی پیاری حکایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک بڑی تعداد ہیں جو نماز چھوڑتی اس لیے ہیں کہ یا تو سر میں درد ہو رہا ہے، یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا ہاتھ پیر درد دے رہے ہیں، جبکہ نماز میں شفا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ بدن کے اعضاء میں درد ہو یا پیٹ میں درد ہو، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے یہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر کہیں بھی درد ہے، جیسے ابھی پیٹ میں درد کا سوال ہوا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے شفا مل جائے گی۔ ایک عمل آپ یہ بھی کر لیں کہ پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47، آیت مبارکہ یہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ ایک بار درود شریف کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پانی پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد میں فائدہ ہو جائے گا، پیٹ کا درد انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا۔ ایک عمل پیٹ میں درد کے لیے چاہے تو یہ بھی کر لیں، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اسے کسی کاغذ پر زردے کے کلر سے آپ اچھے سے لکھ لیں، اور اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر، اس کاغذ کو جس پہ آپ یہ آیت مبارکہ لکھیں گے، اسے پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم پیٹ کے درد میں شفا ہو جائے گی۔ اس میں خیال یہ رکھیں کہ جب یہ آیت مبارکہ آپ لکھیں گے تو باوضو لکھیں، اور جو دائرے والے حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 مقام پر میم آئے گا، اور اس میں جلالت اللہ کے نام میں ہا آئے گا۔ یہ جب آیت مبارکہ آپ لکھو گے قرآن پاک کی، تو اس میں بھی کئی مقامات پر دائرے والے حروف آئیں گے، تو ان کے دائرے کھلے رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو درد کا، پیٹ درد کا وظیفہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نوشاد، روحانی سلسلے میں میرا سوال ہے، میرے چہرے پر دانے نکل رہے ہیں، مجھے کوئی روحانی علاج عطا فرماتے، جزاک اللہ خیرہ۔ نوشاد بھائی نے رابطہ کیا ہم سے، چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، کوئی روحانی علاج یا کوئی عمل ہو تو ارشاد فرمائیں۔ عموماً چہرے پر جو دانے نکلتے ہیں جی، یہ گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اچھا، ڈاکٹر کو چیک بھی کروا لیں، اور اگر کھانے میں گرم چیزیں استعمال کرنے کا اگر معمول ہے تو کچھ دن گرم چیزوں سے پرہیز کر کر دیکھیں، اور ایسی چیزیں استعمال کریں جس کی تاثیر ٹھنڈی ہوں۔ اچھا، ایک بار یہ کر کے دیکھ لیں، ڈاکٹر سے بھی رابطہ کر لیں۔ ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد 15 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا نورو 15 بار یہ نام پڑھ کر، یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کر دے، اور پھر اپنے چہرے پر اچھی طرح سے ہاتھ کو مل لے، انشاءاللہ عز و جل چہرے سے دانے آنا بند ہو جائیں گے۔ ایک عمل تو یہ بھی ہے کہ یا رقیبو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اسے 3 مرتبہ پڑھ کر، اسے بھی ہاتھوں پر دم کر کے
چہرے پر پھیر لے۔ یا نورو والا جو عمل بیان ہوا تھا اسے ہر نماز کے بعد کرنا ہے، 15 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف۔ اور یا رقیبو والا یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی وقت خاص نہیں ہے، جب چاہے تب پڑھ لے، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف۔ انشاءاللہ عز و جل چہرے پر دانہ آنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میری اہلیہ اس کو ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، تو بہت معاملات ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات اس کو ہارٹ میں کچھ مسئلہ ہے، اس کی آواز کبھی کبھی بیٹھ جاتی ہے اس وجہ سے، اور وہاں سے یہ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے عرض ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرمائے، خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے، دواؤں میں اثر عطا فرمائے۔ جی حضور ارشاد فرمائیں کوئی روحانی علاج۔ اگر بدن میں کہیں درد ہے تو اس کے لیے عمل یہ کر لے کہ درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 بار یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یعنی بسم اللہ شریف جو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف، اور جب 7 مرتبہ یہ دعا مکمل ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے بدن پر دم کر لے، اعضاء میں جہاں بھی درد ہے وہاں دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ اور اگر پورے ہی بدن میں درد ہے تو پھر ایک جگہ ہاتھ رکھنا مخصوص نہیں ہو سکے گا، تو اس کے لیے عمل یہ کر لے کہ آپ 7 مرتبہ یا محیی اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پہ دم کر کے پورے بدن پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل جہاں بھی درد ہوگا شفا مل جائے گی۔ انہوں نے ہارٹ کا بھی ایک تذکرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے شاید بلڈ پریشر اور آواز کی کچھ تکلیف ہوتی ہیں، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ اگر یہ دل کی تکلیف کی وجہ سے ہیں تو میں دل کی بیماری کا ایک علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ روزانہ کسی بھی وقت ایک بار کرنا ہے، ایک بار سورہ یاسین شریف مکمل اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے ایک بار پڑھ کر سیب پر، ایپل پر آپ دم کر دیں، اور اسے ناشتے سے قبل خالی پیٹ اسے استعمال کریں، روزانہ استعمال کریں۔ دل کی کیسی ہی بیماری ہے، دل کی شریان اگر بند ہو گئی ہیں یا دل کی دھڑکن کے کچھ مسائل ہیں، جو بھی دل کی بیماری ہے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ میرا نام برین فاطمہ یعقوب مجاور ہے۔ میری دادی کی طبیعت خراب ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بنائے میری دادی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک دادی اور پوتی کی محبت میں برکت دے، نظر بد سے بچائے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے، بڑی پیاری بیٹی ہے، اللہ عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان عطا فرمائے۔ جی حضور کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ ماشاءاللہ بچی نے سوال کیا ہے، بچی کو چاہیے کہ اپنی دادی کے لیے، اپنے ابو کے لیے، اپنی امی کے لیے دعا بھی کرے، بچوں کی دعا قبول بھی ہوتی سبحان ہے، اللہ، سبحان تو دعا بھی کرے آپ کی دادی کے لیے روحانی علاج یہ ہیں کہ یا غنیو، یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو آپ کی دادی کو یہ اللہ کا نام بطور ورد پڑھنے کے لیے کہیے، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کے درد سے شفا مل جائے گی۔ ہم نے ابھی سلسلے میں جو پہلے ایک روحانی علاج بیان کیا، 3 مرتبہ بسم اللہ شریف والا اور 7 مرتبہ یہ دعا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ عمل بھی آپ کی دادی کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کی تکلیف میں فائدہ دے گا انشاءاللہ الکریم۔
ناظرین اکرام، اب وقت ہوا ہے قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے ذکر کا۔ آئیے آج کون سی صورت کا انتخاب کر کے لائے ہیں ہمارے اعجاز بھائی، سنتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اب تک قرآن پاک کی جن صورتوں کے فضائل بیان کیے ہیں، ان میں تکالیف، بیماری، مصیبتیں، پریشانیاں یا بے اولادیہ، ان تمام مسائل کے حل کے لیے قرآن پاک کی صورتوں کا ذکر کیا۔ آج ایک ایسی صورت کا ذکر کریں گے جس کے پڑھنے سے یہ ایک بار پڑھنا چوتھائی قرآن پڑھنے کے برابر ثواب دلائے گا۔ جی ہاں، یہ قرآن پاک کی بڑی پیاری، بڑی معروف سورہ مبارکہ ہیں جس کا نام ہے سورۃ الکافرون۔ قل یا ایہا الکافرون، یہ سورہ مبارکہ بہت سو کو یاد ہوتی ہیں۔ اس سورہ کو ایک بار پڑھنے سے چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ آئیے ناظرین پڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سہیل ہے، میں سانتا کروز سے بول رہا ہوں۔ میرے دادا کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے، ان کی شفا کے لیے دعا کیجیے، اور ساتھ ہی میں کوئی وظیفہ ہوگا تو بتا دیجیے جس سے انہیں جلد سے شفا ملے۔ اور مجھے تعویذات بھی لینی تھی، تو یہاں سانتا کروز میں کہاں سے میں لے سکتا ہوں، مجھے ایڈریس بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کے دادا کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جی، دادا جان کو کینسر ہے۔ کینسر کے 4 روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب بیمار عابد کے صفحہ نمبر 40 پر تحریر فرمایا ہے۔ ان میں سے 3 روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سورہ مریم 1 مرتبہ اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اب تک ہم نے کئی وظائف میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اس وظیفے کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے، وہاں کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا فائدہ کرے گا۔ لیکن کینسر کے لیے جب سورہ مریم والا عمل کیا جائے تو اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، اور درمیان میں 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر دیجئے۔ اور اگر کوئی اور یہ عمل کر رہا ہے تو پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے۔ مریض خود عمل کر رہا ہے تو پانی پر بھی دم کر لے اور اپنے پورے بدن پر دم کر لے، اور اس پانی کو 40 دن بلا ناغہ استعمال کرے۔ 1 مرتبہ پڑھا ہوا 40 دن استعمال نہیں کرنا ہے، روزانہ یہ عمل کرنا ہے۔ 40 دن عمل کریں، 40 دن عمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے پیتا بھی رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کینسر کی بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ ایک کینسر کے مریض کو دوائی وغیرہ دی جاتی ہے تو اس پر دم کرنے کے لیے بھی وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ سورہ ملک کی یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر 14 نمبر کی آیت ہے، سورہ ملک پارہ 29 میں ہے۔ اتنی مختصر سی آیت کو 2022 بار 2022 ٹائمز پڑھ کر دواؤں پر دم کر دے، وہ دوا استعمال کروائے، پانی پر بھی دم کر دے، اور یہ پانی روزانہ استعمال کروائے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ یہ 2022 کا جو آپ نے فگر بتایا، اس میں کچھ کم زیادہ اگر کوئی کر لے کہ تھوڑا جلدی شفا مل جائے، 2025 پڑھ لیتے ہیں۔ وظائف اوراد کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے، جی، یہ تعداد کے مطابق ہی پڑھنا ہوتا ہے، اچھا، تو ہی یہ عمل فائدہ پہنچائے گا۔ اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ جیسے چابی ہوتی ہے، صحیح ہے، جی، کی میں آگے دندانے بنے ہوتے ہیں، برابر، تو اگر یہ ایک دندانہ بھی کم ہو جائے یا نہیں کھلے گا، ایک دندانہ بڑھا دیا جائے جی، تو پھر وہ تالا نہیں کھلے گا۔ صحیح، اسی کی مثل ہے کہ وظائف میں جو فگر بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم فگر کو بطور خاص ذکر کرتے ہیں
تاکہ اتنی ہی مرتبہ وہ عمل کیا جائے، جی تو یہ انشاءاللہ عز و جل فائدہ دے گا۔ انشاءاللہ۔ انہوں نے بطور خاص گلے کے کینسر کا ذکر کیا ہے، تو گلے کے کینسر کے لیے ایک عمل عرض کرتا ہوں، جی جو عمل 2 میں نے اس سے پہلے عرض کیے، یہ تمام کینسر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور گلے کے کینسر کے لیے بطور خاص یہ عمل کر لیں کہ 7 دن تک روزانہ باوضو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا رقیبو 100 مرتبہ اور اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر یہ گلے پر دم کر دے۔ گلے کا کینسر ہے تو گلے پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اگر ہمیں اپنے علاقے سے تعویذ لینا ہو تو کہاں مطلب رابطہ کرنا پڑے گا، اس کا کوئی جگہ کا ایڈریس مل جائے۔ انہوں نے سینٹا کروز سے ہمیں کال کیا تھا، جی سینٹا کروز کے قریب باندرا ایسٹ میں ریلوے اسٹیشن کے قریب منا سیٹ کی چول فیضان عطار مدرسے میں عشاء کی نماز کے بعد تعویذات عطاریہ کا اسٹال لگتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تعویذات ملتے ہیں، فری آف کاسٹ ملتے ہیں، آپ وہاں رابطہ کر لیں، وہاں سے اپنے دادا کا علاج کروائیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں تھوڑا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر بستے پر ہم آتے ہیں، اسٹال پر آتے ہیں اور ہمیں تعویذ مل بھی جاتے ہیں، لیکن اب کچھ وقت ہم نے یوز کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو اب دوبارہ جانا ہے یا پھر ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ کچھ فائدہ ہو نہیں رہا ہے، کچھ فرق پڑ نہیں رہا ہے؟ کیا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس میں تو کئی، آپ نے درست فرمایا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ یہاں سے تعویذ لیا، جی فائدہ نہیں ہوا، تو اب یہاں سے چھوڑ کر کئی اور چلے جاتے ہیں۔ جی جی تو اس میں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی علاج کروا رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں یک در گیر و محکم کی، ماشاء ایک دروازہ پکڑے اور استقامت کے ساتھ پکڑے، وہیں سے علاج کرواتے رہیں، صحیح انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ آپ نے درست فرمایا کہ بعض اوقات یہ مشیت الہی ہیں اور شفا بھی اللہ عز و جل کے دست قدرت میں ہے، صحیح، وہ جب چاہے گا تبھی شفا ملے گی۔ پہلی مرتبہ میں ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو، تو ہمت نہیں ہاریے گا، دوبارہ رابطہ کیجیے گا۔ اس میں بھی باقاعدہ کورس ٹائپ میں ہوتا ہے، جی ایک تعویذ دیا، ایک عمل کروایا، اس سے فائدہ نہیں ہوا تو اب اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کر مزید آگے کا علاج کیا جاتا ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل پھر فائدہ جیسے بھی ہوتا ڈاکٹر ہے۔ کے پاس جاتے ہیں، کوئی دوا اس نے لکھ کر دی، اس میں فائدہ نہیں ہوا تو ڈاکٹرز ظاہر ہے دوائیں بھی چینج کرتے ہیں، پورا چینج ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو ہمت نہ ہارے، کوشش جاری رکھیں، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہد مومن ہے۔ میرے نانی کو لقوہ مارا ہوا ہے، تو ان کی طبیعت اور درستی کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ عطا فرمائے، یا پھر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے۔ جی، نانی کو لقوہ ہوا ہے۔ لقوے کا روحانی علاج یہ ہے کہ غیر استعمال شدہ رکابی پلیٹ، یعنی ایسی پلیٹ جسے استعمال نہیں کیا گیا ہے، ایسی پلیٹ کے اوپر کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر آپ مریض کو، یہ کسی زردے کے کلر سے لکھ لے، اس میں پانی ڈال کر اسے دھو کر مریض کو پلائے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز تصنیف مدنی پنج سورہ میں بھی لقوے کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ پیج نمبر 229 پر یہ عمل موجود ہے کہ رقابی پر، پلیٹ پر سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسے کسی پلیٹ کے اوپر لکھ کر آپ مریض کو روزانہ اس کی زیارت کروائیں۔ مریض خود اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، باوضو ہو، اور لکھنے والا جب یہ لکھے تب بھی وہ باوضو ہو، مریض اس کو غور سے دیکھتا رہیں، انشاءاللہ اس کے دیکھنے کی برکت سے شفا مل جائے گی۔ اور اسے دھو کر پلا بھی دے، روزانہ چاہے تو یہ کر لے کہ لکھ دے، مریض کو کچھ دیر دکھائے، پھر اس میں پانی ڈال کر دھوئے اور مریض کو پلا دے، اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا، زبردست۔ اب میں ناظرین کو ایک عمل عرض کرتا ہوں، یہ لوگ بھی عمل کر سکتے ہیں جنہیں لقوہ نہیں ہے، اور ان کو اس وظیفے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آگے آنے والے دنوں میں لقوے کی بیماری سے ان کی حفاظت حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس کے لیے عمل انہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا اللہ
یا اللہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنے کی اپنی عادت بنائے اور اپنے پورے جسم پر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل لقوے کی بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، عمل بھی 10 منٹ کے اندر، میرا خیال ہے 10 منٹ بھی آپ کے پورے نہیں ہوں گے اور 100 مرتبہ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ عادت بنا لیں، آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلے سوال کی طرف بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عادل اتاری گھٹسی سے شعبہ روحانی علاج سے یہ معلومات چاہتا ہوں کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم آپ کے جائز کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی ارشاد فرمائے۔ مال میں خیر و برکت کے لیے صاحب روح البیان حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک درود پاک کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ درود پاک کی کثرت کرنے والا انشاءاللہ مال میں خیر و برکت پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو وہ درود پاک میں عرض کرتا ہوں، آپ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل مال میں خیر و برکت ہوگی۔ درود پاک یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل مال میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ۔ روزی میں برکت، مال میں خیر و برکت کے لیے 35 بار بسم اللہ شریف کسی کاغذ، سادے سے کاغذ پر انمیٹ سیاہی سے، یعنی ایسی پین جو پانی سے اس کی انک نہ پھیلے نہ مٹے، کسی کاغذ پر لکھ کر پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے دکان پر یا گھر پر لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی روزی میں خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچا۔ جن عاشقان رسول نے ہمارے پروگرام میں رابطہ کیا، اللہ کریم سب کو شفا دے، صحت اور سلامتی والی، عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ جن کے سوالات نہیں چل سکے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل کوشش رہے گی ان کے سوالات کو شامل کرنے کی، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں پروگرام میں، تو اس کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ بھی فرما سکتے ہیں، آڈیو ویڈیو سوالات شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہاں سے وظائف آپ کو بتاتے ہیں، یا دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ روحانی علاج کے کسی سٹال سے، بستے سے جا کر آپ تعویذ حاصل کرتے ہیں، روحانی علاج کرواتے ہیں، اس سے آپ کو کوئی برکت حاصل ہوئی ہے، آپ کا کوئی کام بن گیا ہے، آپ کی مشکل آسان ہوئی ہے، تو یہ بھی آپ بطور مدنی بہار ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آنے والے سلسلوں میں ہم اس طرح کی مدنی بہاریں بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں اور خوشیاں نصیب کریں۔ آئیے اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار، آمین اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، آمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ آمین گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، ہم پر کرم فرما دے، آمین چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آمین بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین ہمارے استاذ و پیر کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین یا اللہ پاک ہمارے بھائی بہنوں کی، مرحومین کی، ناظرین کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہمیں نیک بنا دے، آمین نمازی بنا دے، آمین سنتوں کا عامل بنا دے۔ آمین یا اللہ پاک گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، آمین گناہوں سے بیزاری نصیب فرما، آمین
جھوٹ سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، آمین بدگمانی وعدہ خلافی سے بچا لے۔ آمین یا اللہ پاک تمام روئے زمین کے بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین تو ہی شافی الامراض ہے۔ اے پروردگار جتنے مریض ہیں سب کو شفا عطا فرما، آمین ان کی دوا میں تاثیر پیدا فرما۔ آمین یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما، آمین جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ آمین یا اللہ عز و جل جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دیں، آمین روزی میں برکت عطا فرما، آمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، آمین بار قرض میں مبتلا قرض کے بار سے نجات پا جائے۔ یا اللہ پاک کوئی جس طرح کے بھی بیماری میں گھرا ہے، بالخصوص جن لوگوں نے سوالات کے ذریعے اپنے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی امراض کا تذکرہ کیا، سب کی بیماری دور فرما دے، آمین ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی علی اللہ محمد تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا بھی اختتام ہوا، انشاءاللہ الکریم پھر حاضر ہوں گے۔ گزارش ہے دعوت اسلامی انڈیا کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے جو ویڈیوز پوسٹ وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں انہیں بھی خوب وائرل کیجئے، شیئر کیجئے، یہ بھی ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔